قربانی کے لیے نصاب کیا ہے؟ یعنی کتنا سونا چاندی کتنا نقدی رقم آپ کے پاس موجود ہو تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نیز قربانی کے لیے شرائط کیا ہے؟ یعنی کن شرائط کے وجود میں آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور کن شرائط کے عدم وجود کی صورت میں آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نیز عورتوں کی جو سونا اور چاندی ہے، ان کے پاس جو نقدی رقم ہوتے ہیں عورتوں کے پاس، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے یا عورتوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ عورتیں اس حکم سے مستثنا ہیں۔ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، ہر کوئی اس سے متعلق سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب قربانی سے متعلق آپ بتائیں قربانی کا نصاب کیا ہے اور کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نیز کسی انسان کے پاس کیا چیز موجود ہو، کتنا سونا موجود ہو، کتنا چاندی موجود ہو، کتنا پیسہ موجود ہو، کتنا مال اور اسباب موجود ہو، تب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود تھا، پورا 7.5 تولہ سونا موجود تھا جس کو گولڈ کہا جاتا ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، چاندی جس کو سلور کہا جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو، یا اس کے پاس نقدی رقم موجود ہو جس کا قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ یہ مین اور بنیادی شرط ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو، اور تیسرا شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شخص بالغ ہو، یعنی کم سن بچے پر اور اسی طرح غیر مسلم پر۔ اگر کسی کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی یا تو 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہے، یا اس کے پاس اتنا نقدی رقم موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو جا پہنچتی ہے، لیکن وہ مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، یعنی اپنے گھر پہ نہیں ہے، وہ سفر پہ نکلا ہوا ہے۔ سفر کے جو اپنے حدود ہوتے ہیں، یعنی وہ 15 دن سے کم کا جو ہے اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، تب اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ سفر جو ہے وہ عید اس کے سفر ہی میں آ جائے تب اس پہ قربانی واجب نہیں ہو جاتی۔ یہ بنیادی شرائط ہے۔ بات نصاب کی، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود نہ ہو اور نہ ہی 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، بلکہ اس کے پاس صرف نقدی رقم موجود ہو، تو اس نقدی رقم کو دیکھا جائے گا کہ اس نقدی رقم کا قیمت 52.5 تولہ چاندی کو جا پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو جا پہنچتی ہے تب اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر اس نقدی رقم کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتی تب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ، اگر کسی کے پاس مال اور اسباب موجود ہو، نہ اس کے پاس نقدی رقم موجود ہے، نہ ہی سونا موجود ہے 7.5 تولہ اور نہ ہی چاندی موجود ہے، بلکہ اس کے پاس مال اور اسباب موجود ہے۔ مال اور اسباب، وہ مال اور اسباب جو ضرورت اصلیہ اور حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، یعنی اس کی ضرورت سے زائد مال ہو۔ زائد مال کا مطلب یہ ہے یعنی رہنے کے لیے جو مکان ہے، جو گھر ہوتا ہے، وہ ضرورت میں شمار ہوتا ہے، وہ نصاب میں شامل نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح پہننے کے جو کپڑے ہیں وہ بھی ضرورت اصلیہ میں شامل ہے، اور اسی طرح جو سواری ہے انسان کی، وہ گاڑی ہو، بائک ہو، کچھ بھی ہو، وہ بھی ضرورت اصلیہ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں خانہ داری کے جو چیزیں ہوتے ہیں، مال و اسباب ہوتے ہیں گھر میں رکھنے کے لیے، فرنیچر ہو گیا، بیڈ ہو گیا، برتن ہو گئے، یہ بھی ضرورت اصلیہ میں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کچھ موجود ہوں، زائد چیزیں، یعنی اس کے پاس 3 موبائل موجود ہیں، آئی فون موبائل موجود ہیں، ایک موبائل وہ استعمال کرتا ہے، باقی 2 موبائل اس کے پاس ویسے پڑے ہوئے ہیں، یا اس کے پاس 3 بائکس کڑے ہیں، ایک بائک وہ استعمال کرتا ہے، 2 بائک ویسے اس کے لیے کڑے ہیں شوقیانہ طور پر، یہ ضرورت میں شمار نہیں ہوتا، تو تب اس مال کی قیمت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو جا پہنچتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، اگر قیمت نہیں پہنچتی تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی اور تھوڑے بہت نقدی پیسے موجود ہوں، تب اس کا کیا حکم ہے؟
اس صورت میں بھی دیکھا جائے گا کہ ان سب کو ملا کے ان کا قیمت دیکھا جائے گا. اگر ان کا قیمت وہ چاندی کی قیمت کو جا پہنچتی ہے تب اس پر قربانی واجب ہے. اگر ان کا قیمت وہ چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتی تب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. دوسرا بہت ہی اہم مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں. ہاں، اگر عورتوں میں یہ شرائط پائے جائیں، یعنی ان کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، 52.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی موجود ہو، یا ان کے پاس اتنے نقدی رقم موجود ہیں، اپنا جو اس کی ملکیت میں ہو، اس کی ملکیت میں اتنا نقدی رقم ہے جن کی مقدار، جن کی قیمت وہ 52.5 تولے چاندی کو جا پہنچتی ہے، تب ان کے اوپر وہ قربانی واجب ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وجوب کے لیے شرائط ہے. نصاب تام ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے درمیان میں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. نیز ایک اہم مسئلہ کہ عورتوں کے پاس جو سونا ہوتا ہے گھر میں، وہ جو مخصوص زیور ہوتا ہے پہننے کے لیے، اس کا کیا حکم ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے. اس کا موضوع تھوڑا بہت لمبا ہے.